تم دشمن تھے، طرح طرح کی دشمنیاں، مذہبی دشمنیاں بھی تھی، خود یہود کے فرقے، نصارہ کے فرقے، صرف ہم مسلمان بھی اس لعنت میں نہیں مبتلا، ان کے بھی فرقے ایک دوسرے کے دشمن تھے، رب بھی ہیں، ایک دوسرے کے گرجے جلاتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کافر سمجھتے ایک دوسرے کو، نکاح رشتے نہیں کرتے، اسی مصیبت میں دنیا پھنسی ہوئی۔ یہ نسلی گروہ بھی تھے کہ یہ جو ہے عرب ہے، یہ عجم ہے، یہ فلاں ہے، رنگوں کا چکر ہے، امیر غریب کا فرق، یہ تو سارے تفاوت جو تھے اللہ کے رسول نے پاؤں تلے رون دی، نہیں کوئی نہیں، نہ یہاں کوئی امیر غریب ہے، نہ اپنا بیگانہ ہے، جو اللہ کے دین کو مانتا وہ تمہارا بھائی۔ اور بھائی بھی ایسا، صحیح بخاری میں آتا کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں، سردار، اور ہمارے سید کو انہوں نے خرید کر آزاد کیا، بلال رضی اللہ عنہ۔ وہ جماعت غلاموں کی جن بیچاروں کی کوئی حیثیت نہیں، جانوروں سے بدتر تھے، منڈیوں میں بکتے تھے، فرمایا نہیں، اب یہ بلال وہ نہیں، غلام وغیرہ، ہمارا سید ہے، سردار۔ اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی چھت پر صرف وہی چڑھا، مکہ فتح ہوا، چھت پر چڑھایا، وہاں اذان دی اس نے، اور کفار جو تھے ان کے سردار بچے کچے بیٹھے تھے حرم میں، اور آپس میں کہہ رہے تھے یار ہمارے باپ مر گئے، اچھا ہوا کہ انہوں نے اس گدھے کی آواز نہیں سنی، نعوذ باللہ۔ اور حضور پہنچ گئے وہاں، کہا اب بھی بکتے ہو، اب بھی شرم نہیں تمہیں آتی؟ ہاں، پھر معافیاں مانگنے وہاں چڑھایا، اور بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ آپ دیکھ لیں حدیث کی کتاب میں پڑھیں، نہ ابو بکر گیا، نہ عمر گیا، نہ علی گیا، نہ عثمان، کوئی حضور کے ساتھ نہیں، کوئی ان میں سے نہیں تھا، یا بلال تھے یا اسامہ تھے، غلام زادے، یہ دونوں حضور کے ساتھ، آپ نے ان کو شرف بخشا۔ تو اس لیے اسلام نے یہ اتنا بڑا کام کیا، کافر بھی مانتے ہیں، تاریخیں پڑھیں، وہ کہتے ہیں واقعی یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کر دکھایا، کہ اتنے پھٹے ہوئے لوگوں کے دل میل دیے، یہ صرف انہی کا کام، اور یہ اللہ کا نبی کر سکتا، ورنہ کیا طریقہ کہ اتنے دشمنوں کا آپس میں بھائی بنا دی۔ تو فرمایا اس کو گم نہ کر بیٹھنا، تمہارا جو کام ہے وہ تبھی سر انجام پائے گا اگر متحد رہو، اگر آپس میں پھوٹ ہوگی تو کیا بنا تھا پھر؟ بغداد جب تباہ ہوا کون نہیں جانتا کہ ایک دن شیعہ حملہ کر دیتے سنیوں کے محلے پر، تباہی کے دن ایک دن سنی حملہ کر دیتے، آپس میں مر رہے، اور بلا لیا پھر ہلاکو خان کو، خود ہی کہہ دیا ابن القی وزیر نے کیا ہو قبضہ کرو، اور امیر المومنین مستعصم باللہ کس بری حالت سے مرا، پھر کپڑے میں اس کو لپیٹ لیا، جوتیاں مار مار کر۔ عالم اسلام اس وقت ہندوستان سے لے کر کہاں تک تھا، مسلمانوں کا امیر المومنین جوتیاں کھا کر مرا، کافروں نے قبضہ کر لیا۔ تو یہی انجام ہوتا ہے جب آپس میں پھوٹ ہو جائے، اتفاق نہیں تو پھر دشمن تو فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ پاک کہتے ہیں نہیں، ایک ہو جاؤ، آپس میں متحد رہو، اختلاف نہ کرو، ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی، برباد ہو جاؤ۔ اور جس آگ کے گڑھے کے کنارے پر تم تھے اور اللہ نے وہاں سے بچایا، اسی میں گر جاؤ۔ آگ کا گڑھا تھا کہ دنیا گرنے لگی تھی، آپس کے اختلافوں کی وجہ سے عالمگیر جنگ لگتی تھی، سارے مر جاتے، محبت پیدا ہو، فرمایا پھر گڑھے میں گرنا چاہتے ہیں، گرتے ہم لوگ، اور چھوٹے چھوٹے اختلاف، کہیں نسلی جھگڑے ہیں، کہیں علاقائی تعصبات، یہ بلوچی ہیں، یہ سندھی ہے، بھائی مسلمان نہیں ہو تم، اور ظالمہ ان رشتوں کی کیا قدر ہے؟ ہاں، جو اب بھی باپ اور دادے کا نام لیتا کہ میں فلاں نسل سے ہوں، فلاں صوبے سے، کوئی نہیں، جو ایک علیم و جد میں پھنسا ہوا کہ میرا علاقہ یہ، میں اس دریا سے پار پیدا ہوں، میں فلاں نسل ہے، اسلام کی ایک رائے بھی اس کے اندر نہیں۔ اسلام نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی، اب تم ایک نیا خاندان ہو جس کے والد ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی مائیں ہیں رسول اللہ کی بیویاں، ازواج امہاتہم، رسول اللہ کی بیویاں آپ کی مائیں ہیں، یہ اسلامی خاندان، حضور ہیں والد، تم آپس میں بھائی، بالکل اصل بھائیوں سے بھی تمہارا تعلق زیادہ، اب آپس میں کوئی ایسی بات، اسی لیے مذاق اڑانے کو کہہ دیا گیا، کسی کی غیبت کرنے کو کہہ دیا گیا، ٹھٹھا اڑانے کو، یہ ساری چیزیں آپس میں تعلقات خراب کریں گے، دوسرا مسلمان پھر ناراض ہوگا، یار یہ میرا بھائی نہیں ہے تو میری بدگوئی کرتا، کوئی ایسی بات نہیں اسلام نے قبول کی، حتیٰ کہ اشارے سے بھی اگر کسی نے آنکھ سے اشارہ کیا نا کہ یہ دیکھو ٹھنگنا سا، فرمایا تو نے بھی غیبت کی، بہت بڑا جرم کیا، کیوں اپنے بھائی کی تحقیر کی، تجھے کیا پتا کہ اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے کتنے بہتر۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو سمجھا تھا کہ یہ جو اختلافات جن پر آج زور دیا جا رہا اور دشمنوں کی سازش کے تحت، اور بعد میں حقیقتیں کھلتی، پتہ چلتا کہ یہ مولوی حضرات بھی لاکھوں لیتے، ان میں بہت سے جن کو لاکھوں کروڑوں ملتا ہے ایجنسیوں کے ذریعے، کھاتے ہیں، بڑی بڑی کاروں میں گھومتے ہیں، کوٹھیاں بن جاتی، جن کو ایک روٹی نہ ملتی تھی وہ کوٹھیوں کے مالک ہو کر مرتے، اصل میں سب ان کے ایجنٹ ہوتے کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالو، یہ آپس میں لڑتے رہیں۔ تو اختلاف کیا؟ یہ شیعوں سے پوچھے کہ جن کے پیچھے تم کہتے ہو کہ وہ چونکہ حضرت ابوبکر عمر سے ناراض تھے، اب بیروت سے ناجر البلاغہ چھپی، اس کے مقدمے میں اس شیعہ عالم نے کہا کہ جس کو امام مانتے اس نے کیا کیا تھا، ابوبکر عمر کے زمانے میں ان کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، ان کے بیت المال کو زکات نہیں دی،
اور اپنی بچی جو تھی ام کلثوم وہ حضرت عمر رضی کو نہیں دی. اس لیے کیوں تم امت میں انتشار پیدا کرتے ہو؟ ٹھیک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ زیادہ حقدار تھے، زیادہ قابل تھے، مگر اگر دوسرے لوگ ہی انہوں نے اچھے طریقے سے امت کی خدمت کی اور اسلام کے مطابق کام کیا، تمہیں کیا اعتراض ہے جب تمہارے امام نے کہا کہ میں راضی ہوں؟ اور ادھر ان لوگوں کی حالت ہے کہ چھوٹے مسائل فقہی کہ وہ ہاتھ یہاں باندھتا وہ یہاں باندھتا. خدا کے بندے یہ نہیں سوچتے کہ تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے لوگ اس نماز ہی چھوڑ بیٹھے، ہمارے اپنے بیٹے بے نماز ہو گئے. وہ فکر نہیں تمہیں یہ جھگڑا کہ اس کی نماز ٹھیک ہے اس کی نہیں. پھر کئی لوگ بہانہ بنا دیتے جب یار پتہ ہی نہیں کس کی نماز ہوتی ہے تو کیا پڑھیں. کیسا انہوں نے ظالموں نے بہانہ لوگوں کو مہیا کر دیا. میں بات ختم کرتا ہوں کہ دو عالم خود مولانا شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا اور اس کا حوالہ دے کر مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے ترمذی کی شرح معارف السنن میں لکھا. دو عالم بڑے، ایک شافعی ایک حنفی. ابو عامر حنفی تھے، ادھر کفار تھے. امام تھے اپنے زمانے میں، اکٹھے ہوتے، کوئی مرگ ہو جاتی یا کوئی دوسرا موقع جمع ہوتا، لوگوں کو پتا ہوتا کہ وہ دونوں عالم آئیں گے. اس طرح کی لڑائیاں نہیں تھی جیسے یہ بیوقوف کرتے. علمی اختلاف ہوتے، قلم دعاتیں لے کر لوگ پہنچ جاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کی محل سن بجائے پڑھنے کے قرآن خوانی کرو، کسی نے کوئی سوال چھیڑ دیا اس پر بات کر. جب انہوں نے کلام شروع کرنا وہ علامے دریا بہتے لوگ نے کتابیں بنتی جاتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ابو عامر جو تھے حنفی وہ جا رہے تھے، مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. مسجد تھی کفار رحمۃ اللہ علیہ کی، وہاں پہنچے تھے. یہ انہیں کی مسجد میں داخل ہو گئے. بھئی اپنی مسجد ہے، کیا پڑھتے ہو تم پیشانی پر کہ یہ حدیث کیا یہ جو بندے کافر ہوگا؟ مسجد نہیں ہے، قبلہ کی طرف رخ نہیں، قرآن نہیں پڑھا جا رہا. کیا ہو گیا آپ کو کہ آپ سمجھتے نہیں یہ ہماری نماز نہیں؟ تو داخل ہو. اب کفار رحمۃ اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ابو عامر آ گئے ہماری مسجد میں تو انہوں نے اپنے مؤذن کو اشارہ کر دیا کہ دیکھو یہ ہمارے مہمان آئے ہیں، عالم ہیں، میرے دوست ہیں، آج شافعی طریقے سے اذان نہیں کہیں. حالانکہ دونوں سنت کہ 2 بار اشہد اللہ اللہ 2 بار اشہد اللہ محمد رسول اللہ آہستہ کہو، بعد میں پورے زور کے ساتھ ریپیٹ کرنا کہ ترجیح. مکہ میں یہی اذان حضور نے مقرر کی تھی، ابو معذورہ یہی دیتے تھے، اور مدینہ میں یہی تھی جو ہم دیتے ہیں. تو حنفی جو ہیں یہی ایک اکاری اذان کہہ دیتے ہیں، وہ دوری کہتے ہیں. انہوں نے کہا دوری نہیں کہتے، اکاری کہی. بعد میں نماز کے لیے بھی حضرت ابو عامر کو آگے کر دیا کہ آپ ہی پڑھا. جب وہ نماز کے لیے کھڑے انہوں نے دیکھا کہ میرا اتنا احترام کیا، میں بھی اپنے عمل سے ثابت کروں کہ یہ مسائل کوئی حیثیت نہیں رہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں دین میں. انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا، آمین اونچی نہیں کی، رفع یدین نہیں کی. یہ چیزیں تھیں جن کو اتنا اچھالا کہ اب دین کے دشمن کہتے ہیں یار مولویوں کی بات کیا سنیں، یہ تو میرے جھگڑے ہی ہیں. باقی انہوں نے فساد دی. وہ بات وہی ہوگی جو وارث شاہ نے اپنی اس عشقیہ مصنوی نے کئی ہیر میں کہ وارث شاہ میاں پنڈ جھگڑیاں دی پچھوں ملا مسیح دا آیا. یہ ملا مسیح کا جو ہے نا جھگڑوں کی پنڈ، فساد ہی فساد، وہ کافر ہیں وہ کافر ہیں ان کے بھی. تو کیا یہ وہ کام کریں گے جو اللہ کہہ رہا تم نے تو دوہرا کام کرنا تھا. خود ملت اسلامیہ نے بھی نیک رہنا تھا اور باقی بھی نظر رکھنی تھی کہ دنیا کے دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا. انہیں نوٹس دینا تھا کہ ہم ملک نہیں چھیننا چاہتے، ہمیں یہ کوئی بھوک نہیں لگی کہ لوگوں کے علاقے چھینے، نہ ہم قتل کرنا چاہتے ہیں، نہ تمہاری بات گائیں ویران کرنا چاہتے. اگر تم کافر مرنا چاہتے مرو، یہ تمہارے خدا سے معاملہ. مگر ظلم اور کرپشن اور بدماشی یہ مسلم کریں گے وہ بھی ان کا ہاتھ پکڑیں گے ہم، اور کوئی کافر کرے گا اس کو بھی کہیں گے نہیں بھائی ظلم نہ کرو، آرام سے امن سے رہو. تو اتنا کام ہے تمہارا مگر تم آپس میں لڑ رہے، اور جب لڑو گے تو پھر دین کا کام تو ٹھپ ہو جائے گا، دشمن غالب آ دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں کہ وقت تیزی سے گزر رہا، اللہ کی عدالت کی پیشی قریب آ رہی ہے، وہاں شرمندگی اور رسوائی نہ ہو. اور بالکل وہ آخری بات علامہ اقبال کی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تا نہ خیزت بانگے حق ازار میں گر مسلمانی نیاس آئی. اگر تو مسلمان ہے تجھے چھٹی نہیں ملتی، سب ملازموں کو مل جاتی. تیرا کام تو اتنا کہ تو اپنی پیٹی کھول ہی نہیں سکتا جب تک ساری دنیا میں حق کا آوازہ بلند نہیں ہوتا، جب تک لا الہ الا اللہ کی چرچا ساری دنیا میں نہیں، اسلام جو ورلڈ آرڈر نہیں بنتا تو نہیں آرام کر سکتا. کام یہ ہے آپس میں جھگڑوں میں پڑے ہوئے، کچھ غیروں کی سازشیں ہیں، کچھ ہماری بیوقوفی ہے. تو اللہ ہدایت دے، اسلام کے لیے ہم متحد ہو جائیں. اور جہاں سے بھی کوئی آواز آئے، بے شک کمزور آواز، آپ دیکھتے ہیں ہمیں زیادہ مجموع کی ضرورت نہیں، 4 آدمی بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہیں مگر وہی عزم رکھیں کہ واقعی یار جیسی یہ بات اللہ کے بندے کہہ رہے ہیں دین کے لیے ہمیں تڑپنا چاہیے. تو ہماری محنت اس میں انشاءاللہ جو ہے نا برابر ہوگی، اللہ ہمیں اجر دے گا. تو دین کے کام میں پوری طرح ہم منہمک ہو جائیں، آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں. کوئی عالم اور مولوی اندروں میں اختلاف کی بات کرے اس کو یہاں سے پکڑیں کہ اللہ کے بندے ہمیں تباہ کرنے کے لیے کافر ہی کافی ہیں.
تم کیوں ہمیں مروا رہے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔